على شهداء الكرام سرورا شاہ کریمہ مستقیرہ شرفا حرمت کیا پتہ نظر پر منصور ماں لی خمسة نطفی بها حقر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار معزز علماء ملت اسلامیہ، بزم ذکر نبی و آل نبی میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، آغاز گفتگو سے قبل عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں. اللہم صلی علی ہر سال کی طرح یہ مثال بھی ہانسی مارا کی سرزمین پر 8 نمبر لین یہ ہے نا ایڈریس، یہ نا لوگوں میں تجھے کو احتشام کے ساتھ یہ بزم منعقد ہوتی تھی، لیکن آج کی اس محفل میں مجھے وہ جوش و جذبہ نظر نہیں آیا. میں تمہارا پیر ہوں، پیر زادہ ہوں، بات صحیح بولوں گا، ہے نا؟ یہ صرف اسپرٹ آف اسلام کچھ مجھے کم لگ رہی ہے، جذبہ دینی میں کمی واقع ہو گئی. اے مسلمانوں، اب نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے ایمانی جذبے کو بیدار کیجیے اور اچھے اور سچے مسلمان ہو جائیے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ ایسی آبادی میں بستے ہیں کہ جہاں سب خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں. اور آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ مجھے مسجد بنانی ہے، تعمیر نو کرنی ہے. مسجد کو آپ نے شہید کر ڈالا. تو میں بتا دوں کہ جتنا آپ دیر کرتے جاؤ گے نا،
رحمت کے دروازے تنگ ہوتے چلے جائیں۔ لہذا آپ سب سے کہنا ہے کم کھاؤ لیکن مسجد جلدی سے بنا ڈالو۔ بات سمجھے نا؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا نوجوان اتنا بگڑ گیا ہے، جوئے کی بساط پہ تو ہزاروں لاکھوں گنوا دیتا ہے۔ آج موبائل میں جوا، تاش کے پتوں میں جوا، آج کا مسلمان کرکٹ میں جوا، سٹا، نہ جانے کیا کیا، اور سب جگہ مسلمان دکھائی دے رہا ہے۔ وہاں پیسہ خرچ کرنے میں دریغ نہیں کرتا ہے، لٹ جاتا ہے، لٹاتا نہیں ہے، خود لٹ جاتا ہے۔ ایمانی جذبے کو بیدار کرو۔ یہ واقعات کربلا جو آپ نے سنا ہے، یہ کیوں وقوع پذیر ہوا؟ اسی لیے ہوا کیونکہ یزید اور یزید کے ساتھی شریعت محمدی کو چھوڑ کر جوئے کی بساط پر ہزاروں گنوا رہے تھے، رقص و سرود کی محفلیں سجا رہے تھے، ناچ رنگ میں خوب پیسہ لٹا رہے تھے، دین کے کاموں میں حصہ لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ شراب نوشی عام ہو گئی تھی، عالم یہ ہو گیا تھا کہ جن سے شادی نہیں ہو سکتی ان کو رکھیل بنا لیا گیا۔ یہ گندی تہذیب تھی جب ہی امام حسین کھڑے ہوئے تھے، ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ یزید سے مقابلہ کرتے؟ نہ زمین کا، نہ جائیداد کا، نہ گھر کا، نہ باڑی کا، کسی چیز کا اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف کس چیز کا تھا؟ کہ جس حق کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے، ایک 50 ایئر نہیں گزرا کہ حالت بدل گئی۔ 50 سال میں تہذیب ایسی بدل ڈالی ظالموں نے کہ جھوٹ، فریب، غیبت، چغلی، جن سے رشتے نہیں ہو سکتے ان سے رشتے، طرح طرح کے الٹے سیدھے کام کرنے شروع کر دیے۔ میرے عزیز، یہی وجہ تھی کہ واقعہ کربلا نمودار ہوا۔ تو اے ہانسی مارا کے مسلمانوں، آس پاس کے آئے ہوئے مسلمانوں، آپ سے کہنا اپنی تہذیب بدلیے۔ اور آپ کی تہذیب کب بدلے گی؟ کہ جب آپ مسجد کو بنا کر مسجد کو آباد کرنے لگو۔ اپنے کلچر کو بدلو، اپنی سوسائٹی کو بدلو۔ تقریریں تو بہت ہوتی رہتی ہیں، میں تمہارا پیر بھی ہوں، تمہارا پیر زادہ بھی ہوں، لہذا مجھے تمہیں جھجوڑنے میں کوئی شرم آر نہیں ہے۔ آج میں نے تقریباً کتنے سال کے بعد کسی جلسے میں اپنی زبان سے خود کہا ہو کہ آؤ، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم 1 روپیہ بھی آگے لکھواتے، کوئی شرم کی بات نہیں، لیکن لکھوانا چاہیے، میں حصہ لینا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے اتنے سالوں میں کبھی تم سے کہا، لیکن اس سال اس لیے کہا کیونکہ مجھے خبر لگی ہے کہ تمہارے سماج میں کچھ لوگ جوئے کی بساط پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اسی لیے میں نے تم کو بلایا۔ دیکھو تمہیں اللہ سے محبت ہے یا دولت سے محبت ہے؟ دیکھ یہ رہا ہوں کہ تم حریص ہو چکے ہو، تمہارے اندر حرص پیدا ہو گئی ہے، اپنے حرص کو ختم کرو مسلمانوں۔ آج جو دیکھ رہے ہو نا، چند لوگوں کی وجہ سے، آپ نے سنا ہے محاورہ نا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، سب تھوڑی گندے ہوتے ہیں، لیکن ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ آج اس ہندوستان میں جو ہماری عزت اور ہمارے ناموس پر آنچ آ رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے سماج کے کچھ نوجوان ایسے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ببانگ دہل عمل کر رہے ہیں۔ بغیر پہلے تو لوگ اگر
تاش کا پتا بھی بچھا کے بیٹھتے تو کوئی بڑا دیکھتے تھے تو جلدی سے رومال ڈال دیتے تھے. یہ میں نے دیکھا آپ کے علاقے میں. میں آج سے یہاں تھوڑی آ رہا ہوں, میں تو بچپن سے آ رہا ہوں, سن 1983 سے آ رہا ہوں کہ اگر راستے میں بیٹھ کر کے پیڑ کے نیچے تاش کا پتا کھیل رہا اور کوئی بزرگ ادھر سے گزرا تو جلدی سے اس پر رومال ڈال دیتے تھے. لیکن آج کا مسلمان ایسا ہو گیا ہے کہ اب بزرگ کیا فرشتہ بھی اتر کے آ جائے نا تو اس کو بھی دعوت دے دے گا, آؤ میرے ساتھ بیٹھو. نعوذ باللہ من ذالک. تو اپنے ایمان کو مسلمانوں پہلے مضبوط کرو. دولت کے خواہش مند مت بنو. رزق کو پانا کمال نہیں ہے, رزاق کو پالے. لہذا آپ سب سے کہنا ہے اپنی تہذیب بدل ڈالو. دیر مت کرو, جلدی سے جلدی. کم کھاؤ, 2 وقت کھاتے تھے, 1 ہی وقت کھاؤ. لیکن جب مسجد شہید کر دی تو اس کو جلدی سے جلدی بنا ڈالو. میری ذمہ داری کہ میں تمہیں صحیح بات بتا کے جاؤں, ٹھیک ہے نا؟ تو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ سوچ لے کہ ہمیں اس مسجد کو جلد سے جلد بنانا ہے. آپ کے پاس نہیں حیثیت ہے کہ آپ جو ہے 10 لاکھ روپیہ دے سکتے ہیں. 1 روپیہ دے سکتے ہو, 2 روپیہ دے سکتے ہو, 10 روپیہ دے سکتے ہو, ٹھیک ہے. بلا ضرورت جا کے چوراہوں پہ خرچ کرتے ہو. نیت کر لو کہ میں 2 دن میں, 1 دن میں, 5 دن میں, 7 دن میں مسجد میں جو مجھ سے بن پڑے گا دوں گا. جب مجھے چائے بغان سے تنخواہ ملے گی ہفتے میں, اس میں سے اتنا % نکال دوں گا میں مسجد کے لیے. میں بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, تمہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں کہیں باہر کسی سے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنی بستی سے ہی مسجد کی ساری ضرورت کو پورا کر سکتے ہو. میں آپ کو بتاؤں, حضور اشرف الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلکتے تشریف لے گئے, اور کلکتے میں ایک مسجد ہے, کلنگا کی مسجد, کالین اسٹریٹ میں ایک مسجد ہے. تو وہاں پہ کئی مولانا مفتی پیر صاحب پہنچ گئے, مگر بڑے خسیس قسم کے لوگ تھے, چندہ ہوتا نہیں تھا. آخر کار پھر حضور اشرف الاولیاء تشریف لے گئے ربیع الثانی میں 11ویں شریف کے مہینے میں. تو ان لوگوں نے ایک رات کا پروگرام حضرت کا بھی لے لیا. اب جو پروگرام حضرت کا لیا تو اس میں مقرر میں رکھا تھا چندہ کرنے کے لیے مولانا قاری رضی اللہ صاحب کو. چندہ کرنے میں بڑے ایکسپرٹ تھے, مردے سے بھی چندہ لے لیتے تھے. سمجھے نا, جو مر جائے اس سے بھی چندہ لے لیتے تھے. ایسے بڑا لام کاف بنایا ماحول, اور اس کے بعد جب چندہ کرنے پہ آئے تو یہی حال تھا جسے تم لوگوں کا بھی ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کہا میں اپنے پیر و مرشد کے نام سے اتنا دیتا ہوں. 250 روپیہ پیر و مرشد کے نام دے دیا. کہا میں اپنی اماں ابا کے نام سے دیتا ہوں, کچوشے کے نام سے دیتا ہوں, بریلی کے نام سے دیتا ہوں, بغداد کے نام سے دیتا ہوں, مدینے کے نام سے دیتا ہوں. 1100-1200 روپے کا چندہ قاری رضی اللہ نے اپنی جیب سے دے دیا. اس زمانے میں 1100-1200 روپے بہت تھا بھائی. لیکن اتنی محنت کرنے کے بعد 350 روپیہ اسٹیج پہ آیا تھا. تو اس کے بعد سب مایوس ہو گئے. اب جب دوسرے دن تھا جمعہ, جب سب مایوس ہو گئے کہ حضرت یہ بڑے خسیس لوگ ہیں, ہم لوگ اتنے دنوں سے محنت کر رہے ہیں اور مسجد بن نہیں رہی ہے, اور مسجد کا حال یہ کہ اب اگر نہیں بنائیں گے تو پھر میونسپل کارپوریشن کی طرف سے ہم اس پر جو ہے جرمانہ بھی عائد ہو جائے گا. دوسرے دن تھا جمعہ, حضرت سے انہوں نے کہا حضرت آپ جمعہ بھی پڑھا دیجیے. کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جمعہ اب جمعے میں حضرت پہلے تشریف لے گئے اور آپ نے خطاب فرمایا حضور اشرف الاولیاء نے.
اور خطاب فرماتے فرماتے آپ نے ایک بنگالی مانوس تھا بیٹھا ہوا، تو تقریر کرتے کرتے حضرت نے فرمایا کہ کتب ایک دن پیسہ نہیں مانگا، کیا کہا؟ کتب ایک دن، تو بڑا کنجوس تھا، کبھی اس نے جو ہے ایک مٹھی خاک بھی کسی کو نہیں دیا تھا۔ حضرت نے اسی کی طرف توجہ کی اور فرمایا کتب ایک دن، تو کہتا ہے ایک جب ایک دن کہا ہے ایک جب امر کیا بولتے ہیں بنگلہ میں؟ امر طرف سے کہ ایک جب ایک۔ حضرت نے فرمایا تیرے گودام میں 700 بیگ رکھا ہوا ہے، تو ایک بیگ دیتا ہے؟ تو وہ اتنا مضبوط ہو گیا، اس نے کہا کہ امی سمپورن دلم 700 بیگ ابھی دلم۔ حضرت نے کہا وہ تو میری مرضی کا ہے اور یہ ایک بیگ تیری مرضی کا ہے، تو یہ بھی ملا کے دینا پڑے گا۔ اب جو اس نے یہ دان کیا نا میاں، آپ یقین جانیے ایسا جوش نمازیوں میں آیا ہے کہ 11 لاکھ روپیہ جو ہے وہ صرف کیش وہاں ہو گیا تھا مسجد کے اندر۔ نعرہ رسالت، فیضان حضور اشرف الاولیاء۔ 350 روپیہ رات بھر کے جلسے میں نہیں ہوا تھا، 11.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہیں مسجد کے اندر۔ حضرت سے بنیاد رکھوائی، حضرت نیچے اترے، سیڑھی لگا کے نیچے اتر گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت نے جتنا حضرت کے پاس نظرانہ تھا سب نکال کر کے بنیاد میں ڈال دیا۔ کہا بھئی فقیر نے کر دیا، اب تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تو دوبارہ پھر چلتا۔ تو جن کے پاس جو تھا اس وقت حضرت کے اس عمل پہ ایسا سب دیوانے ہو گئے کہ جس کے پاس جو تھا سب ڈالتے چلے گئے، حتیٰ کہ جو آرکیٹیکٹ تھا تو اس کا تو پیسہ بنتا ہے نا، وہ ہر سلیب پہ اتنا پیسہ لے گا، ہر سلیب پہ اتنا پیسہ لے گا، اتنا پیسہ لے گا۔ تو اس کو اسی روز جو ہے کمیٹی کے لوگوں نے کچھ رقم دی تھی، اب کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن جتنی دی تھی اس نے بھی اسی بنیاد میں ڈال دیا، اور یہ کہا جب تک اس کا کام چلتا رہے گا اس کا سپرویژن میں کرتا رہوں گا، دیکھتا رہوں گا، میری طرف سے کوئی اجرت نہیں لی جائے گی۔ سمجھ گئے نا؟ تو دیکھو جب جنون پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر کام میں دیری نہیں ہوتی ہے۔ اب مایوس ہو جاؤ کہ ہوئے نا کی رقم ہوئے امی کو ریبا چھی، اب اگر یہ سوچنے لگو گے تو قیامت آ جائے گی، نہیں ہو پائے گا۔ یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے عمل کی یہ شمشیر ہے۔ تو عزیزو ضرورت اس چیز کی ہے۔ پھر جب تک وہ مسجد بنتی رہی، یہ بھی سن لیجئے، لاؤڈ اسپیکر لگا کر کے مؤذن صاحب بیٹھے رہتے تھے، کچھ بولتے نہیں تھے، وہی حضرت کی تقریر، نعت شریف یا حضرت کی تقریر وہی لگا کے رکھتے تھے۔ جتنا کام دن بھر میں ہوتا تھا اتنا پیسہ اسی ٹیبل سے ان کو مل جایا کرتا تھا۔ تو دیکھو آپ کی نیت جیسی ہو، اگر نیت آپ کی صحیح نہیں ہے تو کروڑوں روپیہ لا کے رکھ لو نہیں بنا پاؤ گے، لیکن اگر نیت آپ کی اچھی ہے اور جذبہ دینی ہے تو آپ کی سوچ سے پہلے وہ کام ضرور ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ اے ہانسی مارا کہ مسلمانوں، میں آپ کو آج سے نہیں دیکھ رہا ہوں، سن 1983 میں آیا تھا پہلی بار، اس وقت یہاں مولانا صابر صاحب تھے، بچے لوگ تو نہیں جانتے ہوں گے، بڑے لوگ ضرور جانتے ہوں گے ان کو، اور یہاں جلسہ کیا تھا اور زبردست برسات، بارش بہت زبردست، گھٹا چھائی ہوئی ہے، وہاں کر کے حضور اشرف الاولیاء سے پیر پکڑ کے رونے لگے کہ حضرت لاج رکھ لیجیے، عزت کا سوال ہے۔ تو حضرت نے ایسے حصار کیا
اب تالی بجاتی 3 مرتبہ. اب فرمایا جاؤ میاں جلسہ تمہارا ہوگا بہت شاندار ہوگا. آسمان میں برسات ہوتی رہی اور جلسے گاہ میں ایک قطرہ پانی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ صاحب گواہ ہیں بیٹھے ہوئے. عزیزو اس اشرف الاولیاء کے دامن سے وابستہ ہو تم. تمہارے باپ، تمہاری ماں، تمہارے عزیز اقارب. تمہارے حوصلے کیسے پست ہو رہے ہیں؟ اپنے حوصلوں کو پست مت کرو مسلمانوں. جذبہ ایمانی کو بیدار رکھو. اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. میں پالش کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں تمہیں رگڑ کر کے تمہارے زنگ کو چھڑا کے چاہتا ہوں کہ ایمان کی چمک تمہارے دلوں میں آ جائے. تو بولو اے اب نیت صحیح رکھو گے نا. بولے یار اس میں بھی بہت کم دکھائی دے رہے ہو، ووٹ نہیں دے رہے ہو. انشاءاللہ کہیے نا انشاءاللہ. تو یہ کہنا ہے محبت کرو کس سے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے. دنیا سے محبت کر کے کیا کرو گے؟ دنیا تمہارے پاس ہمیشہ رہے گی ہے نا. بہرحال میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی تھوڑی سی بات عرض کروں گا، لمبا نہیں کہ بہت ہو چکا ہے. جو مقصد تھا وہ حل ہو چکا ہے الحمدللہ. اب اسی میں اتنی برکت ہوگی، اب یہ گھٹے گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بس تم نیت اچھی لے کے جاؤ تو نہیں گھٹے گا. لیکن نیت میں اگر خرابی ہے، کھوٹ ہے، پھر جوا، پھر شراب، پھر الٹا سیدھا کام اگر کرنے لگو گے تو پھر اچھے کام اچھے نہیں ہوں گے. بات سمجھے نا. تو جو برائیاں تمہارے سمجھ میں آ گئی ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کرو. میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا تو نہیں کسی کو جوا کھیلتے ہوئے، میں نے تو دیکھا نہیں کسی کو شراب پیتے ہوئے، لیکن آپ کی تہذیب میں بدلاؤ ضرور آیا ہے. کیونکہ وہ اسپرٹ، وہ جذبہ مجھے آج نہیں دکھا جو اس سے پہلے مجھے دکھتا تھا. تو نہیں دکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اب وفاداری میں کمزور ہو گئے اور دنیا داری میں مضبوط ہو گئے. تو دنیا داری میں اگر مضبوط ہو جاؤ گے، برائیوں کی طرف لگ جاؤ گے تو خسارے میں ہو، نقصان میں ہو. آج آپ دیکھو کہ ظالم و جابر حکمراں ہمارے سروں پہ مسلط ہیں اور دھیرے دھیرے یہ رسے کھینچ رہے ہیں. دیکھ رہے ہو نا کہ نہ قبرستان بچ رہا ہے، نہ مسجد بچ رہی، نہ مدرسہ بچ رہا ہے، نہ خانقاہ بچ رہی ہے، نہ تمہارے گھر بچ رہے ہیں، اور یہ رسی کھینچ رہی ہے. اگر سدھرو گے نہیں تو جو وہاں ہے وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے. تو آپ سب سے کہنا ہے اپنی تہذیب بدلیے، اپنے معاشرے کو صحیح کیجیے. جس امام حسین سے آپ کو محبت ہے، اس امام حسین نے حق و حقانیت کے لیے اپنا پورا خاندان اسی لیے قربان کر دیا تاکہ میرے نانا کی امت گمراہ نہ ہونے پائے. میرے نانا کی امت گمراہ نہ ہونے پائے. تو عزیزو اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ دعوت و تبلیغ پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت داروں کی محبت. قرابت داروں کی محبت کو جزو ایمان بنا دیا. رسول اللہ کے رشتہ داروں سے محبت یہ لازمی ہے. جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ توحید ہے، اسی طرح سے محبت اہل بیت بھی ایمان کا حصہ ہے. اہل رسول سے محبت کرو، ان کی پیروی کرو. یزیدی کلچر مت اختیار کرو، یزیدی تہذیب کو مت اختیار کرو. یزید کے وہاں برائیاں تھیں، یزید کے وہاں خطائیں تھیں، لیکن اہل بیت اطہار وہ تھے کہ جو خطاؤں کو مٹانے والے تھے، خطاؤں سے، خطا کرنے والوں سے مقابلہ کرنے والے تھے. تو اہل بیت سے محبت کا عالم میں مختصراً بتا دوں کہ خود رسول پاک اہل بیت سے کیسی محبت کرتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو حضور خوشی سے پھولے نہ سمائے. آپ کی گود میں جب امام حسین کو لا کے دیا، مبارکباد پیش کی گئی، حضور بہت خوش ہوئے.
تہنیک کے لیے یوں تو حضور کھجور کسی کو دیتے تھے منہ میں لگا کر کے، لیکن جب امام حسین آپ کی گود میں آئے تو آپ نے کھجور سے تہنیک نہیں کرائی، بلکہ اپنی زبان مقدس کو دہن حسین میں رکھ دیا، دہن حسین میں رکھ دیا، اور وہ حسین ہے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کی زبان مقدس کو چوس کر جنت کی غذا حاصل کر رہا ہے، وہ غذا کہ جو جنت میں بھی نہ ملے وہ مصطفیٰ کے لعاب دہن میں ہے۔ نبی کے لعاب دہن کی بات، یہ لعاب دہن اگر رسول اللہ امام حسین کو چسا دے تو کربلا کی سرزمین تک امام حسین پیاس کی طلب نہ کرے۔ یہ لعاب دہن اگر ہجرت کے وقت صدیق اکبر کو کوئی سانپ ڈس لے اور اس کا اثر آپ کے بدن پر ظاہر ہو جائے، رسول پاک اپنا لعاب دہن صدیق اکبر کی اینی پہ لگا دیں، وقت وصال تک بھی وہ زہر لوٹ نہ سکے۔ یہ لعاب دہن رسول پاک اگر کسی یہودی کے کنویں کو آدھا خرید لیا جائے، جسے عثمان غنی نے خریدا تھا، یہ وہ عثمان غنی ہیں کہ جنہوں نے اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے اسے عام کر دیا۔ تو کنویں کا پانی تھا کھارا، ایسا تھا، کھارا پانی تھا۔ یہودی نے بھی بیچا تو آدھا بیچا، آدھا بیچوں گا، پورا نہیں بیچوں گا۔ حضور سے کہا کہ حضور نے کہا ٹھیک ہے آدھا خرید لو، آدھا خرید لیا۔ اللہ کے رسول کنویں پہ پہنچے اور آپ نے ایک ڈول پانی کھنچوایا اور پھر اسی سے وضو فرمایا، اور وضو فرما کر پھر اسی ڈول میں آپ نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ اب جو لعاب دہن ڈال دیا، نبی نے فرمایا کہ اسے کنویں میں ڈال دو۔ اب پھر وہ ڈول کنویں میں جو ڈالی گئی تو سنو، یہ میرے رسول کے لعاب دہن کا اعجاز ہے۔ یوں تو خدا کا کرشمہ یہ ہے کہ اللہ سمندر میں لکیر کھینچ کر ماہیت کو ملنے نہیں دیتا، یہ مالک کل رب العالمین کا اختیار ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو اس کی ماہیت آپس میں مل نہیں پاتی، ایک لکیر درمیان میں کھینچ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہند مہاساگر اور عرب مہاساگر دونوں آپس میں ملے تو جہاں ملتے ہیں سنگم جو جگہ ہوتی ہے تو دونوں کے پانی کی خاصیت الگ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کرشمہ الہیہ۔ لیکن معجزہ مصطفیٰ دیکھو کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے لعاب، کیسا شیریں لعاب ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جب اس کنویں میں ڈالا گیا تو سنو، اچھا بولو، تم اگر پانی پر اگر تم نے اپنا تھوک پھینک دیا تو وہ تھوک ایک ہی جگہ ٹھہرے گا؟ بولیے، تو کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، تو داہنے بھی ملے گا، بائیں بھی مل جائے گا، ہے نا پانی میں۔ لیکن میرے نبی کے لعاب دہن کو تو دیکھو کہ جہاں لکیر میرے مصطفیٰ نے کھینچ دی تھی اس کے آگے نہیں بڑھا۔ تو جب لعاب دہن اتنا موتی ہے تو امت کو کتنا موتی ہونا چاہیے، امت کو کتنا فرما بردار ہونا چاہیے۔ تو حضور کے لعاب دہن کی شیرینی کا اثر اس کنویں پہ ایسا ہوا کہ اس کنویں میں بھی ایک لکیر کھینچ گئی۔ پانی تو ایک ہی تھا لیکن اس پانی میں نبی کا لعاب پڑ گیا تو اب ماہیت بدلی کہ نہیں بدلی؟ اب اس کی ماہیت اس کی ماہیت میں مل پائے گی؟ نہیں مل پائے گی۔ تو کنویں کے اندر لکیر کھینچ گئی۔ مسلمانوں کی طرف کا پانی میٹھا
اور یہودی کی طرف کا پانی سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ لعاب دہن اگر بدر کے میدان میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کرتے کرتے بچے تھے، بچے، جہاد بچوں پہ فرض نہیں، لیکن دو بچے اسلام میں ایسے ہوئے کہ جن پہ جہاد فرض ہے۔ یہ دو بچے کون تھے؟ معاذ و معوذ، دونوں سگے بھائی تھے، اور دونوں نے ضد کر لیا تھا کہ ہمیں میدان جنگ میں جانا ہے۔ اللہ نے اجازت دے دی تھی، ان دونوں کے لیے خاص کر دیا تھا۔ حضرت معوذ شہید ہو گئے، حضرت معاذ کا بازو کٹ گیا، گھوڑے پہ سوار تھے، ابا کی بڑی تلوار ہاتھ میں تھی، ان کے قد سے بڑی تلوار۔ اب معاملہ یہ تھا، اتنا جوش تھا، دیکھو ایمان کا جوش میں بتا رہا ہوں، اتنا جوش تھا، اتنا جذبہ تھا کہ کسی کافر نے آپ کے کندھے پہ وار کیا اور آپ کا یہ ہاتھ جو تھا، بایاں ہاتھ جو تھا، وہ کٹ کر کے یہاں چمڑے سے لٹکنے لگا، یہاں سے کٹا اور یہاں چمڑے سے لٹکنے لگا۔ اب جب چمڑے سے لٹکنے لگا تو کوئی کافر جب آتا مقابلے کے لیے، حضرت معاذ آگے بڑھتے اور تلوار جیسے ہی کھینچتے تو یہ جھولتا ہوا ہاتھ سامنے آ جاتا، کافر بچ جاتا۔ حضرت معاذ ابھی ٹین ایج میں تھے، ابھی آپ پہ جہاد فرض نہیں، اور جب وہ ہاتھ سامنے آتا تو کافر جب بچتا تو آپ کو حیرت ہوئی، اللہ یہ کون سا ہاتھ ہے؟ ذرا خیال کیجئے، اسے کسی کا نام ہے جذبہ ایمانی۔ ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ کٹ کے چمڑے سے جھول رہا ہے، لیکن ان کو احساس نہیں کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کیونکہ ان کی نظر کس پہ ہے؟ کافر پہ، مشرک پہ، دشمن پہ۔ تو اب جب تلوار کھینچتے ہیں تو یہ جھولتا ہوا ہاتھ سامنے، جب تلوار کھینچتے ہیں جھولتا ہوا ہاتھ سامنے، کافر بچ جاتا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی، اچانک اپنے گرد و پیش کا جو معائنہ کیا تو دیکھتے کیا ہے کہ کوئی اور ہاتھ نہیں، تو میرا ہی ہاتھ ہے، تو کٹ چکا ہے۔ تو دیکھو، تم ٹکے پیسے کو بچانے کے چکر میں ہو، وہ اسلام کی خاطر اپنے کندھے کو نہیں بچا رہے ہیں۔ گھوڑے سے اترے اور ہاتھ کو رکھا زمین پہ، اسی پہ پیر رکھ دیا اور پیر رکھ کر کے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اب بولو، یہاں پہ چمڑے سے ہاتھ لٹکا ہوا ہے، ہاتھ کو زمین پہ رکھا، جب اٹھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ تو تاریخ اسلام میں آج یہ ہے کہ چمڑا چھلتے چھلتے کمر تک آ گیا، حتیٰ کہ آپ کے جسم اطہر سے جدا ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آپ کے جسم سے جدا ہو گیا، اور پھر آپ مقابلے کے لیے کفار و مشرکین کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، حتیٰ کہ غشیش آ جاتی ہے، آپ زمین پہ گرتے ہیں، صحابہ انہیں لے کر حضور کی بارگاہ میں اٹھا کے لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ لا کے رکھ دیا۔ رسول پاک نے جو حضرت معاذ کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، معاذ کا ہاتھ کیا ہوا؟ معاذ کا کندھا کیا ہوا؟ سوال عرض کیا، یا رسول اللہ تو میدان جنگ میں شہید ہو گیا ہاتھ۔ تو میرے نبی نے فرمایا، جاؤ اس ہاتھ کو لے کے آؤ۔ تو صحابہ اکرام مجاہدین اسلام میدان بدر میں حضرت معاذ کا ہاتھ تلاش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت معاذ کا وہ ہاتھ مل گیا، اسے لے کر آئے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کندھے سے لگایا، اور کندھے سے لگا کر کے کسی ٹینچر کو نہیں لگایا تھا، سمجھ رہے ہو نا؟ لعاب دہن نکالا اور کندھے سے لگا دیا، جیسے ہی جوڑ پہ لگایا ایسا جڑا کہ حضرت معاذ جوانی سے بوڑھے ہو گئے، اور نہ جانے کتنی جنگوں میں آپ شرکت فرماتے رہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے جب میرے کندھے کو جوڑ دیا تو پہلے میں داہنے ہاتھ سے تلوار چلاتا تھا، اب جب سے مصطفیٰ نے مجھے یہ ہاتھ عطا فرمایا ہے، اب داہنے سے بہتر میں بائیں سے شمشیر زنی کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
یہ مصطفیٰ کے لعاب دہن کا اثر سمجھ رہے نا. جب تھوتھو مبارک کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کے لہو مبارک کا عالم کیا ہوگا؟ ہے نا بھائی. تھوتھو تو سمجھتے ہو نا تم لوگ. یہی وہ لعاب دہن ہے جس نے علی کو فاتح خیبر بنایا. میدان جنگ میں بہت دنوں سے سارے مجاہدین تھے, لڑ رہے تھے, مقابلہ کر رہے تھے, خلافت نہیں ہو رہا تھا. روز کسی کے ہاتھ میں جھنڈا, روز کسی کے ہاتھ میں جھنڈا. آج یہ جائیں گے, کل وہ جائیں گے, پرسوں وہ جائیں گے. لیکن شام کو مایوس ہو گئے واپس. ایک روز میرے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, کل صبح میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اسی کے ہاتھ سے خیبر فتح ہو جائے گا. تو دیکھو جذبہ ایمانی کی بات بتا رہا ہوں مسلمانوں. اپنے ایمان میں جوش و جلا پیدا کرو مسلمانوں. اس پورے دور میں سب سے زیادہ جذباتی اگر مسلمان میں نے کہیں دیکھا تھا تو یہی دیکھا تھا. لیکن آج تم کمزور کیسے ہو گئے مجھے حیرت ہے. یہ کمزوری کیسے تم میں آ گئی مجھے حیرت ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو صحیح سے جذبہ دین دیا نہیں. تو اے ذمہ دارانے کیا ہے 8 نمبر لین ہنسی مارا. اپنے اس جذبہ دینی کو باقی رکھو, اسلام کو سلامت رکھو, اللہ کی ذات پر یقین رکھو. ایمانی جذبہ اگر باقی ہے تب تم کامیاب ہو, اگر جذبہ دینی باقی نہیں ہے تو ناکام ہو. مسلمانوں دیکھو میرے رسول نے جب فرمایا کل صبح جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہی فاتح خیبر ہوگا. تو جانتے ہو جتنے صحابہ تھے سب پر امیدی نہیں بلکہ سب سبقت لے جا رہے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں پہنچوں تاکہ حضور مجھے جھنڈا دے دیں. رات بھر کوئی صحابی نہیں سوئے اور فجر میں قطار لگ گئی, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. کبھی صدیق اکبر آ رہے ہیں تو کبھی عمر فاروق آ رہے ہیں تو کبھی طلحہ آ رہے ہیں تو کبھی زبیر آ رہے ہیں. سبھی کو یہ جذبہ ہے کہ میں فاتح خیبر بن جاؤں, نبی مجھے دے دیں, نبی مجھے یہ رایا دے دیں, یہ جھنڈا دے دیں. سبھی کے اندر جذبہ, سارے انصار و مہاجرین کے اندر جذبہ, سبھی بیعت وقت رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے, سب قتل جانے میں میں پہلے. لیکن حضور جس کو دینا چاہتے ہیں وہ آئے ہی نہیں. تو حضور نے سارے اصحاب پہ, مہاجر پہ, انصار پہ نظر ڈالی اور فرمایا کہ این علی, علی کہاں ہے؟ تو کیا میرے نبی کو معلوم نہیں تھا؟ بولو میرے نبی کو معلوم نہیں تھا؟ نبی کو معلوم تھا. اور میں تو یہ کہتا ہوں نبی کی بات تو پڑھی ہے, علی کو بھی معلوم تھا. یہ جھنڈا کسے ملنے والا ہے تو علی کو بھی معلوم تھا. لیکن علی اتنے بے نیاز تھے یہ جھنڈا کسی کو مل ہی نہیں سکتا, یہ تو میرے مقدر کا ہے, یہ تو میری تقدیر کا ہے, جھنڈا کسی کو نہیں مل سکتا. علی ولی ہیں, نبی کا مقام تو بہت بلند ہے. میرا وجدان کہتا ہے کہ علی کو بھی معلوم تھا, علی کو بھی معلوم تھا یہ جھنڈا کسے ملے گا, حضور کسے دیں گے. تو حضرت علی کی آنکھ میں کیا بولتے ہیں آپ کے وہاں, آج کل بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے, کیا بولتے ہیں انگریزی میں, بنگلہ میں کیا بولتے ہیں, جے بنگلہ, کیا بولتے ہیں, کیا بات ہے. میں تو نہیں بول سکتا لیکن بول رہے ہو, سمجھ گئے نا. اسے آشوب چشم کہتے ہیں فارسی میں. فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ آشوب چشم. اردو میں بھی کہتے ہیں کیا؟
اردو میں کہتے ہیں آنکھ آ جانا. کیا کہتے ہیں؟ آنکھ آ گئی ہے، سرخ ہو جاتی ہے آنکھ، آدمی دیکھ نہیں سکتا. سورج کی روشنی اس کے لیے بڑی مصیبت ہے، سورج کا سامنا نہیں کر سکتا وہ. تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، علی تو اپنے خیمے میں، ان کو آشوب چشم ہے. حضور نے فرمایا انہی کو بلاؤ. یہ کیا پروٹوکال ہے، ذرا خیال کرو. یہ حضور نے پروٹوکال دیا. جو گائیڈ ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، جو پریچر ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، جو پیر ہوتا ہے، بولو اس کو پروٹوکال ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اب آپ لوگ پروٹوکال نہیں سمجھ رہے ہوں گے. ایسے ہی سمجھ لو جیسے مثال طور پر میں ٹھہرا ہوا ہوں، کس کے وہاں؟ کمر کے وہاں ٹھہرا ہوا ہوں. اب مجھے جلسے گاہ میں آنا ہے تو میں ایسے بھی آ سکتا تھا، لیکن دو چار لوگ اگر میرے پیچھے پیچھے آئے تو اسی کو پروٹوکال کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ پروٹوکال. اسی کو اعزاز میں 2-5 لوگ پیچھے پیچھے ہوں. تو ذرا خیال کیجئے کہ جو امام ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، جو مقتدا ہوتا ہے، جو جرنیل ہوتا ہے، اس کے لیے پروٹوکال ہے نا. آپ کے وہاں مثال کے طور پر ابھی بگان کا مالک آ جائے تو بولو پروٹوکال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سارے بگان کے لوگوں کو ورکر کو لائن سے کھڑا کر دیں گے، ادھر سے وہ جا رہا ہے، کوئی پھول پھینکے گا، کوئی کچھ کرے گا. ہوتا ہے نا؟ ارے بولو نا بھائی، نہیں ہوا کبھی تمہارے وہاں؟ ہوتا ہے نا. تب کہے اتنے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہو بھائی، بند کر دوں کیا تکلیف؟ بند کر دوں؟ بولیے اگر آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی تو بند کر دوں؟ بند کر دوں بھائی؟ تو پروٹوکال ایک چیز میں ایسے ہی کسی کو دے دوں، ملنا تو علی ہی کو تھا، ٹھیک ہے، لیکن حضور نے کتنے تجھ کو احتشام سے عطا فرمایا. وہ دیکھو کہ صدیق اکبر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، اصحاب تمام اصحاب ہیں، انصار مہاجر بھی ہیں، سب جمع ہیں. لیکن نبی نے راٹھی میں فرمایا میں اس کو دوں گا جس کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوگا. بولیے اعلان ہو گیا. اب سبھی اسی تمنا میں تھے کہ کاش کے مجھے ملتا، کاش کے مجھے ملتا، کاش کے مجھے ملتا، کاش کے مجھے ملتا. علی کو بھی خبر ہے، جب سب آئے تھے تو علی کو بھی آنا چاہیے تھا، لیکن علی اپنے خیمے میں رہے، کیونکہ علی ولی ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے جو نبی کی مرضی سے واقف ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ علی کہاں ہے؟ اپنے خیمے میں آشوب چشم کا بلاؤ. اب لوگ گئے بھیڑ لگا کر کے، علی چلو رسول اللہ بلاتے ہیں. بولو یہ پروٹوکال ہوا کہ نہیں ہوا؟ بڑے احساس کے ساتھ علی کو لایا گیا. چھرمٹ پہ علی ہیں، آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، اللعاب دہن، سمجھ گیا نا، تھو مبارک حضور کا نکالا، ادھر لگایا ادھر لگایا. ایسے بینا ہو گئے علی کہ اب علی سے تو کچھ پوشیدہ ہی نہیں ہے. زمین کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو تحت الثری نظر آتا ہے، آسمان کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو عرش اعظم نظر آتا ہے. کہاں تو ان یہودیوں کی دہشت تھی کہ خیبر کے قلعے میں بہت زیادہ تیر و تبر بھالے پرچیوں کے ساتھ مسلح یہ ہیں، مقابلہ کرنے میں سب ڈر رہے تھے. لیکن جس علی سے نہ تحت الثری چھپے نہ عرش اعظم چھپے، یہ چھوٹا سا خیبر کیا چھپے گا؟ یہ چھوٹا سا خیبر کیا چھپے گا؟ ایسے سمجھ لو کہ کوئی بل ہو، بل، اس میں سانپ گھسا ہوا ہو، کوئی جسارت کرے گا؟ بولیے ڈھکن کھولے گا؟ نہیں کھولے گا. لیکن جس کو معلوم ہو کہ اس میں جتنے سب مردہ ہیں تو سانپ،
मगर सब मुर्दा हैं। तो फिर उस ढक्कन को खोलने में क्या परेशानी है? कोई परेशानी होगी? जी नहीं। तो मेरा यकीन यही कहता है कि अली को मालूम है, अल्लाह ने फरमा दिया है, खाते तो हैं मगर मुर्दा हैं, ये चलते तो हैं मगर मुर्दा हैं। तो ए अजीजो, उस अली ने बेदरेख खैबर के किले के दरवाजे पर पहुंच करके मुकाबला किया उन लश्कर आदा से। और फिर सुनो, जब यलगार हुई उस तरफ से, तो मेरे अली ने ढाल से रोका नहीं, दरवाजे खैबर उखाड़ करके उनके तीर और तबर भाले पर्चियों को इस पर रोका। और फिर जो जुल्फ़िकार आबदार का जोर दिखाया, तो वो तमाम यहूदी या तो सर से उनका बदन से उनका सर कलम हो गया, या उन्होंने अताअत कबूल फरमाया। हजरत अली फातह खैबर बन गए। तो जरा सोचो कि जिनके थूथू में इतनी ताकत है, तो जब थूथू मुबारक में इतनी ताकत है, तो लहू मुबारक का आलम क्या होगा? हसन हुसैन तो वो हैं कि जिनकी रगों में मुस्तफ़ा का लहू दौड़ रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का लहू दौड़ रहा है। हुजूर बहुत खुश हुए थे, लुआबे दहन दिया था, बहुत चाहते थे इमाम हुसैन को। अभी चाहत का इजहार भी नहीं कर पाए थे कि जिब्रील अमीन ने आके खबर दे दी कि जमीन तफ पे शहीद कर दिए जाएंगे, और इनको शहीद करने वाला कोई काफिर और मुशरिक नहीं होगा। आपकी उम्मत के कुछ गुमराह लोग होंगे जो आपके नवासे को शहीद करेंगे। अगर आप इजाजत दें तो वहां की मिट्टी भी पेश कर दूं। हजरत जिब्रील ने एक पल में मिट्टी भी शीशे में पेश कर दी। और जब इमाम हुसैन शहीद किए जाएंगे तो ये मिट्टी लाल हो जाएगी। ये मिट्टी कैसी हो जाएगी? लाल हो जाएगी। अच्छा बताओ, ये गैब है कि नहीं है? कुछ लोग कहते हैं गैब सिर्फ अल्लाह ही को है, अल्लाह ही को गैब है सिर्फ, और किसी को गैब नहीं है। तो ये हजरत जिब्रील जो बयान कर रहे हैं, बोलो ये भी तो रसूल हैं। ये गैब की बातें बताना हजरत जिब्रील के लिए जरूरी था? बोलो। लेकिन मालूम क्या हुआ कि अल्लाह जिसे चाहे अपने कुल गैब से बाज गैब जिसे चाहे अता फरमाता है ना। अल्लाह का गैब जो है वो माकाना मायकून है ना।